سخی بھی کوئی نہیں. سخی کب بنے گا؟ جب زکوٰۃ سے اوپر اللہ کے نام پہ خرچ کرے گا، پھر سخی بن جائے گا. اور ایک دفعہ ایک بنی اسرائیل کے عابد نے شیطان سے پوچھا تجھے انسان میں کیا چیزیں پسند ہیں؟ تو اس نے کہا مجھے 3 باتیں بڑی پسند ہیں، تینوں کٹھی ہوں اس میں پھر تو وہ میرا پیر ہے، میں مرید ہوں، اور اگر کوئی ایک ہو تو پھر میرا یار ہے. کہ ایک اس میں نشہ ہو، شراب پیتا ہو، نشہ کرتا ہو. دوسری بات کیا پسند ہے؟ کہ غصے والا ہو. تیسری بات کیا پسند ہے؟ بخیل، کنجوس ہو. یہ تینوں کٹھی ہوں تو پھر وہ شیطان کا بھی پیر بن جاتا ہے، اور اگر کوئی ایک ہو تو شیطان سے یاری لگ جاتی ہے. وہ سخی بننا ہے تو اللہ تعالیٰ رزق واپس کرتا ہے. بعض لوگ بینکوں میں پیسہ رکھتے ہیں، سیونگ اکاؤنٹ میں اس پہ سود ملتا ہے، فکس ڈپازٹ میں اس پہ سود ملتا ہے. بھائیو اللہ سے اعلان جنگ ہے، نہ کرو، چھوڑ دو. وہ جو پیسہ بنا ہے، وہ جو پیچھے کھایا وہ اس سے معافی مانگو، جو پڑا ہے وہ تقسیم کر دو اجر کی نیت کے بغیر. بعض لوگ اپنی فیکٹریاں چلاتے ہیں بینکوں سے پیسہ لے کر، روکی سوکی کھا لو، سود پہ کام نہ کرو. موت آ گئی تو جواب کیا دو گے کہ میں نے فیکٹری چلانی تھی، میری فیکٹری سود کے بغیر چل رہی نہیں تو پھر میں کیا کرتا؟ تو پھر تو ریڈی لگا لے، تو کوئی چھوٹی سی دکان چلا لے، تو فیکٹری کو ٹھیکے پہ دے دے. تجھے کس نے کہا چلانے کے لیے؟ اللہ سے اعلان جنگ کر کے چلانا صرف 4 پیسے زیادہ آ جاتے ہیں، اس لیے کہ 4 پیسے زیادہ آ جاتے ہیں، اور اس کے پیچھے دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کہتا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. میں حیران ہوں، اللہ نے گناہ تو بڑے بڑے ہیں، زنا، قتل، نماز کا چھوڑنا، ماں باپ کی نافرمانی، کسی پر نہیں کہا اعلان جنگ ہے. سود پر اللہ نے کہا میرا اعلان جنگ ہے. اب جن لوگوں کے پاس 4 پیسے ہیں وہ بھی آگے سود پہ پیسے دیتے ہیں. ایسے ظالم ہیں کہ وہ آگے سود پہ پیسے دیتے ہیں. بینک تو پہلے ہی ظالم تھے، اب لوگ بھی ظالم ہو گئے ہیں کہ آگے لوگوں کو سود پہ قرضے دیتے. اور یاد رکھنا موت کے بعد 2 آدمی خوفناک عذاب کا شکار ہوں گے. 2 آدمی دوزخ میں سب سے زیادہ عذاب کا شکار ہوں گے، ایک سود کھانے والا اور ایک قتل کرنے والا. ان سے بڑی سزا اللہ کسی کو نہیں دے رہا ہوگا. کافروں کو چھوڑ کر جو مسلمان دوزخ میں جائیں گے کبیرہ گناہوں کی وجہ سے، ان میں سب سے زیادہ عذاب ہوگا سود کھانے والا اور قتل کرنے والا. اللہ کے نبی نے دیکھا ایک آدمی وہاں جب آپ معراج پہ گئے، اس کا بڑا پیٹ تھا گنبد کی طرف، پیٹ کے اندر سانپ اس کو کاٹ رہے تھے اندر. آپ نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ سود والا ہے. تو اس لیے بھائی اگر فیکٹری چلانی اپنے پیسے سے چلاؤ. اپنے پیسے سے نہیں چلتی، کسی کو اپنے ساتھ شریک کر لو. نفع میں شریک، سارا نفع خود اٹھانا چاہیے، کسی کو نفع میں شریک کر لو. آ جاؤ بھائی مل کے کام، تو پیسے ڈال میں بھی پیسے ڈالتا ہوں، تاکہ ہم اللہ سے جنگ نہ کریں. چونکہ یہ عذر قیامت کے دن چلے گا نہیں. اس لیے بھائیو سود سے بچو. سود کا نظام بڑا ظالمانہ نظام ہے، بڑا بے رحم نظام ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سخاوت پسند ہے، اس لیے اس نے سود کو حرام قرار دیا. تو جو اللہ کے نام پہ دے گا اللہ اس کو واپس کر کے دے گا. اس لیے بھائیو جس کو دو چھپا کے دو، اعلان کر کے نہ دو، پھر احسان نہ جتلاؤ ورنہ کی کرائی ساری خراب ہو جائے. کچھ وقت قرآن کی تلاوت کے لیے رکھو، کچھ اللہ کے ذکر کے لیے رکھو. ماں باپ زندہ، ان کی دعا لے لو، ان کی دعا لے لو، ان کی دعائیں نہال کر دیں. بھائیوں سے لڑو مت، چاہے ساری جائیداد کا سودا ہو جائے، مت لڑو. اللہ تمہیں رزق واپس کر کے دے گا. خون کے رشتوں کی عظمت کو برقرار رکھو، اللہ تمہاری 7 پشتوں کو پال کے دکھا دے گا. دفع کر دو، 4 ایکڑ زمین ہی تو ہے، 4 مرلے، 4 ایک، میں کہتا ہوں 4000 ایکڑ ہو، ساری دنیا کی سلطنت کا جاؤ دے دی، جاؤ میرا اللہ مجھ سے کافی ہے. لیکن خونی رشتوں کو آپس میں لڑنے نہ دو، تو اللہ ایسا رزق دے گا کہ نسلوں سے بھی نہیں سنبھالا جائے گا. تو وہ اس کے سارے ارادے کرتے ہو نا. میں ان ساری چیزوں کو اندر میں اتارنے کے لیے نقل و حرکت ضروری ہے. تو ہر مہینے کم از کم 3 دن لگا لیا کریں. ہر مہینے ہر بھائی 3 دن جائے. اپنے گھر والوں کو بھی اس سے روزہ لگواؤ، گھروں میں تعلیم کرو، مسجد میں گشت کرو. تو انشاءاللہ اگر آپ یہ نیت کر لیں گے اور کرنا شروع کر دیں گے
تو سارا ماحول اللہ تبدیل کر دے. تو کرو گے نا بھائی اس کی کوشش. شب جمعہ کو اپنے مرکز میں تشریف لے جائیں, وہاں بات سنیں, قیام کریں, واپس آئیں. دیکھو تبلیغ کے کام کو افراد پہ نہ پرکھنا, تبلیغ والے ایسے, تبلیغ والے ایسے, یہ کبھی نہ پرکھنا ورنہ گر جاؤ گے, ہلاک ہو جاؤ گے. کبھی کسی کی برائیاں نہ دیکھنا, اچھائیاں دیکھنا. ہم تبلیغ کا کام لوگوں کی وجہ سے نہیں کر رہے, ہم اللہ اس کے رسول کی وجہ سے کر رہے ہیں. اگر کسی میں برائی ہے تو اس کی وجہ سے حکم تو نہیں ختم ہو جاتا. نمازی اگر برا ہو تو کیا نماز چھوڑ دیں گے؟ نمازی بہت برے ہیں تو کیا نماز پھر چھوڑ دیں؟ روزے دار بڑے ظالم ہیں تو کیا روزہ چھوڑ دیں؟ حاجی بڑے ظالم ہیں تو کیا حج چھوڑ دیں؟ کبھی کسی بے نمازی کی برائی سے نماز چھوڑنے کا حکم آیا؟ یا کسی نے کسی کی برائی دے کر نماز چھوڑی ہو؟ روزے دار کی برائی سے ہم روزہ چھوڑ دیں؟ حاجی بیچارے حج میں جا کے بھی نمازیں نہیں پڑھتے تو کیا حج چھوڑ دیں؟ تو اگر کسی کی برائی دیکھ کر نماز نہیں چھوڑتے, کسی کی برائی دیکھ کے روزہ نہیں چھوڑتے, کسی کی برائی دیکھ کر حج نہیں چھوڑتے, تو تبلیغ کیوں چھوڑ دیں؟ اگر تبلیغ طارق جمیل کا کام ہے پھر میری برائی دیکھ کے چھوڑ دو, اچھائی دیکھ کے کر لو. اگر تبلیغ اللہ اس کے رسول کا فرمان ہے تو میں بھی کر رہا ہوں, آپ بھی کریں. اگر میں برا ہوں تو آپ اچھا کر کے دکھا دیں. تبلیغ والے یہ کرتے ہیں, تبلیغ والے یہ کرتے ہیں. ہم باز آئے ایسی تبلیغ سے. اگر تو تبلیغ ان کا کام ہے تو پھر آپ باز آ جائیں, اور اگر ان کے بھی ذمے آپ کے بھی ذمے تو پھر آپ کے ذمے زیادہ ضروری ہے کہ آپ اچھے طریقے سے کریں. کتنے حفظ کے بچے ہیں جو قرآن کے حافظ ہوتے ہیں, بعد میں داڑھی بھی مڈا دیتے ہیں, نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو ہم حفظ کے مدرسے بند کر دیں کہ چونکہ حافظ ہیں, اس نے داڑھی مڈا دی ہے, اس نے قرآن بھولا, لہذا مدرسے ہی بند کر دو؟ یہ تو کوئی طریقہ نہیں. میں برا ہوں, تبلیغ والے برے ہیں, تو پھر تو بھائی آپ کا حق زیادہ بن گیا کہ ہم اچھے طریقے سے, یہ لوگ غلط کر رہے ہیں, ہم ٹھیک کر کے بتائیں. پھر تو زیادہ فرض بن جاتا. تبلیغ والے کی مثال ڈاکیے کی ہے. ڈاکیا پارسل دیکھ لو, اپنا ہے تو لے لو, اپنا نہیں تو واپس کر دو. میں نے ایک ڈاکیے کی طرح آپ کو پارسل پہنچایا, 2.25 گھنٹے آپ سے بات کی, اس کو پرکھ لو. اگر یہ پارسل آپ کا ہے, اس پہ اللہ اس کے رسول کی مہر ہے, میں صرف پہنچانے والا ہوں, میری صرف زبان استعمال ہوئی ہے, اس میں کچھ ممکن ہے بتانے میں کمی بیشی ہو گئی ہو, نفس مضمون پر مہر ہے اللہ کی اور اس کے محبوب کی, میرا صرف پہنچانے کا کام ہے. اب میرے کپڑے اچھے ہیں یا برے, میرے کپڑے میلے ہیں یا اجلے, میں نیک ہوں یا بد, یہ آپ کے ذمے نہیں مجھے دیکھنا, یہ میرے رب کے ذمے ہے مجھے دیکھنا. آپ اپنا پارسل دیکھ لیں, آپ کا ہے لے لیں, آپ کا نہیں واپس کر دو. کبھی آپ نے کسی پاگل کو دیکھا جو ڈاکیے کو پارسل دیکھنے سے پہلے اس کو تو کون ہے بھائی, کہاں سے ہے, اور کہا جی میں کون ہوں, اس کے تو اپنا دیکھو, تمہاری ہے تو لے لو. کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی یوں کہہ رہا تو شراب پیتا ہے, میں تیرے ہاتھوں سے پارسل نہیں لوں گا, تو چرسی ہے, میں تیرے ہاتھوں سے پارسل نہیں لوں گا, تو مراسی ہے, میں تیرے ہاتھوں سے پارسل نہیں لوں گا, جاؤ کسی سردار کو بھیجو. ہر کوئی دیکھتا ہے, ٹی سی ایس آیا, او سی ایس آیا, ڈاکی آیا, اپنا خط دیکھا, پارسل دیکھا, دستخط کی, لے لیا. اب بھائی میں تو ایک ڈاکیا ہوں, میں جانوں میرا اللہ جانے. جو میرے اور میرے اللہ کے درمیان ہے اس کی ٹھیکیداری آپ کے پاس کوئی نہیں. میں نے اگر بول میں خیانت کی ہو اس کو آپ ضرور پکڑیں کہ تم نے یہ بات حدیث ہمیں غلط سنائی ہے, تم نے یہ آیت ہمیں غلط ترجمہ کر کے دی, تم نے ہمیں اپنی طرف بلایا ہے. اگر اس میں نے خیانت کی ہو تو اب مجھے ضرور پکڑیں. باقی میرا عمل, میری نیت, یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے. اگر اس طرح آپ چلیں گے تو آپ ترقی کریں گے. اگر لوگوں کو دیکھتے پھریں گے تو ایک تو آپ اللہ کی نظروں سے گر جائیں گے. جو اوروں کے عیب دیکھتا ہے فوراً اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے, فوراً, دیر نہیں لگتی, اسی وقت اللہ کی نظروں سے گر جاتا. دھن رے دھنیے اپنی دھن, پرائی دھنی کا پاپ نہ پن, تیری روئی میں 4 بنولے, سب سے پہلے ان کو چن. کبھی اوروں کے عیب نہ دیکھنا ورنہ اللہ کی نظروں سے گر جاؤ. علماء یہ کرتے ہیں, یہ امام مسجد یہ کرتے ہیں, یہ قاری یہ کرتے ہیں, یہ تبلیغ والے یہ کرتے ہیں. کبھی اپنے آپ کو بھی دیکھ لیا کرو کہ میں کیا کرتا ہوں. نہیں میں تو بہت اچھا ہوں, میں تو بہت اچھا ہوں. یہ جذبہ لے کے مر گئے تو ویسے ہی اللہ کے دربار سے مردود ہو جائیں گے.
تو بھائیو تبلیغ سنت کا فریضہ ہے، اگر ہم برے ہو کے کر رہے ہیں تو آپ اچھے ہو کے کر رہے ہیں، ہم سے نہیں ہو رہا ٹھیک تو آپ ٹھیک سے کر رہے ہیں، لیکن میری غلطی سے تبلیغ چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، جسے میری غلطی سے نماز چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، روزہ چھوڑنے کا حکم نہیں ہے۔ لہذا بھائی کبھی اوروں کی کمیاں نہ دیکھنا، ہمیشہ اپنی کمیاں دیکھنا، غیبت سے اپنے آپ کو بچانا، غیبت سے آج توبہ کی ہے نا، دیکھو زبان پہ نظر رکھنا، دیکھو غیبت سے بچنا، غیبت سے بچنا، اس نے گھروں کے گھروں کو آگ لگا دی ہے، سارے معاشرے میں آگ پھیل گئی ہے، جنگل کی آگ سے زیادہ خوفناک ہے، جس نے ہڈیوں تک کو جلا کے راکھ کر دیا ہے۔ کبھی غیبت میں نہ کسی کے در پہ نہ ہو جانا، یاد رکھنا، پھر کہتے ہو میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، یاد رکھنا بھائیو الفاظ کبھی واپس نہیں ہوئے، الفاظ کبھی واپس نہیں ہوتے۔ اچھا جی میرے الفاظ واپس، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، اگلے کو زخمی کر کے اب تو کہتے ہو میں اپنی گولی واپس لیتا ہوں، اور زبان کا زخم گولی کے زخم سے زیادہ خوفناک اور گہرا ہوتا ہے، زبان کے لگائے زخم بھرتے ہی نہیں ہیں۔ تو وہ لفظ جس پہ آپ کو کہنا پڑے کہ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، انہیں بولنے سے پہلے ہی واپس لے لیا کرو، انہیں زبان پہ آنے ہی نہ دو کہ بعد میں کہتے پھرو میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ اس لیے بھائیو اپنی زبان کو غیبت سے بچانا بہت بڑی بندگی ہے، 1000 نفل سے بھاری ہے اپنے بول کو غیبت سے بچا لینا، 1000 تسبیح پہ بھاری ہے اپنی زبان کو غیبت سے بچا لینا، ساری رات کی تہجد پر بھاری ہے اپنی زبان کو غیبت سے بچا لینا۔ جو تمہاری غیبت کرے تم اس کی تعریف کرو، اللہ کی نظروں میں اونچے ہو جاؤ، جو تمہاری برائیاں بیان کرے آپ اس کی اچھائیاں بیان کریں، جو آپ کو گرانے کی کوشش کرے آپ اس کو اٹھانے کی کوشش کریں، جو آپ کا حال نہ پوچھے آپ اس کو کھانے کھلائیں، تو آپ کا معاشرہ جنت بن جائے گا، آپ جنت الفردوس کے وارث بن جائیں گے، اللہ کے محبوب ترین بندوں میں آپ کا شمار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اخلاق کی بڑی قیمت لگائی، اس لیے بھائیو یہ غیبت ایک ایسا گناہ ہے جس نے گھروں کے گھروں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دی۔ نہ اپنے بچوں کو اجازت دو کہ کسی کی برائی آپ کے سامنے سنو ہی نہیں، نہ خود آپس میں بیٹھ کے کرو، نہ بچوں کو کرنے دو، اگر یہ بچوں میں عادت پڑ گئی تو ساری زندگی روتے پھریں گے۔ اس لیے بھائیو اگر گھر کو جنت بنانا ہے نہ کسی کی برائی کرو نہ سنو، نہ کسی کی برائی کرو نہ سنو، نہ دیکھو، نظر آئے تو آنکھیں جھکا لو، پردے ڈالو، اللہ تمہارے گناہوں پہ پردے ڈالے۔ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرے گناہوں کا کسی کو پتہ نہ چلے، تو آپ نے کہا تو اوروں کے گناہ چھپایا کر، اللہ تیرے چھپا دے گا۔ تو سارے بھائی نیت کرتے ہیں نا اس کی بھائی، درست اللهم لك الحمد كما انت اهله فصل على سيدنا ومولانا محمد كما انت اهله وفل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے رب السماوات والارض، اے کون و مکان کے وحدہ لا شریک بے مثل بے مثال اللہ کے در پر آ کر توبہ کر رہے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ پہلے بھی کئی دفعہ کی پھر توڑ بیٹھے، پہلے بھی کئی دفعہ جوڑی پھر ٹوٹ گئی، آج پھر کرتے ہیں میرے آقا اس امید پر کہ اب تو اسے پکا ہی کر دے گا، تو اسے پکا ہی کر دے گا۔ اللہ ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچا لے، اللہ ہمیں شیطان کے شر سے بچا لے، یا اللہ ہمیں ہمارے حوالے نہ فرما، یا اللہ ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ فرما، اللہ تو ہمیں ظالموں کے بھی حوالے نہ فرما، اللہ تو ہمیں اہل باطل کے بھی حوالے نہ فرما، تو ہمیں اہل ہوا کے بھی حوالے نہ فرما، نیک لوگوں کے یا اللہ تو ہمیں نیک لوگوں کے حوالے فرما۔ اے مالک ایسے لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط نہ فرما جو نہ ہمیں پہچانتے ہوں نہ ہمارا حق پہچانتے ہوں۔ اے مولا کریم تو رحم والا، تو کرم والا، اے اللہ تیرے محبوب کی امت پس رہی ہے، پٹ رہی ہے، اے بادشاہوں کے بادشاہ ہمیں کوئی ابو بکر جیسا دے دے میرے اللہ، جو ساری امت کو کھینچ کے دوبارہ اسلام پہ کھڑا کر دے۔
ہمیں نظر آ رہا ہے اب تیرے کرنے سے ہوگا یا اللہ، تو فیصلہ کر دے یا اللہ۔ کوئی ابو بکر جیسے ہمیں دے دے جو امت کو دوبارہ اسلام پہ لے کر آئیں یا مولا یا کریم۔ کوئی عمر جیسا ہمیں عطا فرما دے یا اللہ، جو اس ظلم سے بھری دنیا کو عدل سے بھر دیں۔ اے مولا تو دیکھتا ہے آج مظلوموں سے جگ بھر چکا ہے، مظلوموں کی آہیں ہیں، سسکیاں ہیں، پہاڑ بھی رو رہے ہیں، دھرتی بھی رو رہی ہے۔ ظالم ہے جو دن دنا رہا ہے، جو اکڑ رہا ہے، تیری مہلت کو اپنی طاقت سمجھ بیٹھا ہے، تیرے درگزر کو یا اللہ وہ اپنی ہیبت اور اپنی حکومت سمجھ بیٹھا ہے۔ حالانکہ تیری مہلت ہے یا اللہ، تو ظالموں پر گرفت فرما، کوئی عمر جیسا ہمیں عطا فرما دے۔ اے مولا، وہ تو کتے کے پیاسے مرنے پر بھی روتا تھا، اور ہمارے تو یا اللہ ہماری نسل کے پیاسے مرنے پر بھی ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں یا اللہ۔ ہمارے تیرے ہی سامنے سارے دکھڑے ہیں۔ اے مولا کریم، ہمیں کوئی عثمان جیسا عطا فرما دے جو ساری امت کو حیا سکھا دے۔ میرے مولا، اس امت کی حیا کی داستانیں کتابوں میں بھری ہوئی ہیں، ان کے نوجوان، ان کی نوجوان نسل یا اللہ، فرشتے بھی ان سے حیا کرتے تھے یا اللہ۔ آج انہی کی نسل سے شیطان بھی شرماتا ہے۔ مولا، ہمیں کوئی عثمان جیسا دے دے جو ساری امت کو حیا سکھا دے، پاک دامنی سکھا دے یا اللہ۔ ساری دنیا جہالت کا اڈا بن چکی، اسلام کے نام پہ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، اسلام کے نام پہ ایک دوسرے کے دست و گریباں ہیں، دین کے نام پر ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ گئے۔ اے میرے مولا، ہم کیا کریں، کہاں جائیں؟ کوئی ہمیں علی جیسا دے دے جو یا اللہ علم کی شمع جلا کر ساری دنیا کے اندھیرے دور کر دے۔ اے مولا کریم، ساری امت مفادات میں بٹ گئی اللہ، ایک دوسرے کی یا اللہ فکر چھوڑ کر ہر ایک کو اپنی فکر پڑ گئی یا اللہ۔ ہمیں کوئی حسن جیسا دے دے جو اپنے مفاد قربان کر کے امت کو امت بنا دے۔ ہم نے بڑی اونچی تیرے سامنے فریاد رکھی ہے، بے شک ہم اس کے اہل نہیں ہیں، پر تو اس کے قابل ہے یا اللہ کہ ہم پر اس کا فیضان فرما دے یا اللہ۔ یہ جتنا مجمع آیا ہے سارے مجمع کو قبول فرما لے، یہ جن جن جگہوں سے آیا ہے ان ساری جگہوں کو قبول فرما لے۔ اتنا بڑا مجمع، سب نے تیری بات کو سنا، کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی، عورت بھی مرد بھی یا اللہ، سب سے راضی ہو جا یا اللہ، سب سے راضی ہو جا۔ ان کے اندر کے یا اللہ جتنے بھی دکھ درد ہیں وہ تو چن لے یا اللہ، ان کی تنگیاں فراخیوں سے بدل دے، ان کے روٹھے ہوئوں کو آپس میں منا دے، ان کے لڑے ہوئوں کی صلح کروا دے، ان نوجوانوں کو ماں باپ کا فرما بردار کرا دے، میاں بیوی میں محبتیں پیدا فرما دے، حسن اخلاق پیدا کر دے، اولادوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ان کی اللہ دکانوں میں برکتیں دے دے، کھیتوں میں برکتیں دے دے، زندگیوں میں برکت دے دے یا اللہ۔ ہم سب نے جو توبہ کی ہے تو ہم سب کی توبہ کو قبول کر کے ہم سب کو معاف کر دے، ہمارے اٹھنے سے پہلے پہلے ہماری بخشش کا اعلان کر دے۔ یہ بھائی جن گھروں سے آئے ہیں ان گھروں میں برکتیں دے دے، اس ساری بستی میں برکتیں دے دے، رحمتیں اتار دے، محبتیں اتار دے، نفرتیں مٹا دے، آپس کی غلط فہمیاں مٹا دے، ان کی یا اللہ علم میں عمل میں جوڑ پیدا کر دے یا اللہ، انہیں پوری دنیا میں اسلام کا پھیلانے والا بنا دے، اس پیغام حق کو لے کر دنیا میں چلنے والا بنا دے یا اللہ۔ جو ہمارا ٹوٹا پھوٹا قافلہ چل رہا ہے ہماری بھی یا اللہ تو یا اللہ یہ نقل و حرکت قبول فرما۔ یہ بالکل یا اللہ اس قابل نہیں کہ تیرے در پہ پیش کریں، پر اس سے اچھا ہم سے ہوتا ہی نہیں، جیسا بھی ہے ٹوٹا پھوٹا اسے قبول کر لے، ہماری حفاظت فرما، آگے سے پیچھے سے، دائیں سے بائیں سے، اوپر سے نیچے سے، ہم چلتے رہیں میرے مولا، موت تک چلتے رہیں یا اللہ۔ یا اللہ ہمیں ہدایت دے اور ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اے مولا کریم، ان سارے کے سارے بھائیوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں اللہ، اس میں سے کسی کی بھی ہائے تجھے پسند آئی ہو تو سب کو اس کے طفیل تو معاف کر دے اور قبول کر لے یا اللہ۔ ہم سب سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی کر لے۔ ان میں جو بھائی بیمار ہیں ان کو صحت دے دے، جن کے بچے جوان ہیں بچیاں ان کو نیک رشتے مقدر کر دے یا اللہ۔ جن کو اولاد نہیں دی ان کو نیک و صالح اولاد دے دے، جن کی اولادیں بگڑ گئیں ان کو فرما بردار کر دے۔